بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو گرامر لیکچر نمبر 29 مجاز مرسل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے لیکچر علم بیان کی اقسام، تشبیہ، استعارہ کے بارے میں مفصل اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج ہم مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجاز مرسل کی تعریف اور اس کی ابتدائی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں مجاز مرسل، لیکن اس سے پہلے ایک شعر: اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ عزیز طلباء، اگر آپ نے ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں۔ مجاز مرسل کی تعریف: مجاز کے لغوی معنی ہے پاس سے گزرنا، خلاف اصل گزرنے کی جگہ۔ مرسل کے معنی ہے بھیجا ہوا۔ اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان میں تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس میں تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اگر تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ ہمارا ایک لیکچر آئے گا جس میں ہم چاروں کی چاروں چیزوں کے اندر فرق واضح کریں گے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم چاروں چیزوں کے اندر جو فرق واضح کر سکتے ہیں۔ اب اس کی آپ ایک مثال دیکھیں: چشم کرم یا دست عنایت۔ اب لفظی جو معنی ہے وہ ہے کرم کی آنکھ اور عنایت کا ہاتھ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، نہ کرم کی کوئی آنکھ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی عنایت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اب ان میں کسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ آنکھ سے توجہ مقصود ہوتی ہے اور ہاتھ سے سخاوت مقصود ہوتی ہے۔ اس سبب سے دونوں کے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اب ایک اور مثال آپ دیکھیں: شیر ایک درندہ جانور ہے جو سب جانوروں سے زیادہ بہادر اور خوفناک ہوتا ہے۔ اور ایک شیر کے معنی بہادر آدمی، نڈر انسان، روب داب رکھنے والا انسان، اب اس کو بھی شیر کہتے ہیں۔ تب ان دونوں میں کوئی تشبیہ کا تعلق جو ہے موجود نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں: گدھا مضبوط جفاکش بار بردار چھپایا جانور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جو نہ سمجھ ہوتا ہے، کنندہ نا تراش ہوتا ہے، نہ تجربہ کار ہوتا ہے، اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے، گدھا کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ حقیقت اور مجاز کے دونوں کے معنی کیا ہیں؟ مختلف ہے۔ تو ہم نے شرط یہ رکھی کہ حقیقی معنوں میں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق جو ہے موجود نہ ہو، کوئی اور تعلق موجود ہو تو وہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور آپ مثال دیکھیں: گلاس۔ اب گلاس کے جو معنی ہیں وہ ایک برتن کا نام ہے، یہ حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی وہ پانی کے ہیں۔
اب ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہے۔ ہاتھ جسم کا ایک جزو ہے، حقیقی معنی ہے، اور قدرت و امکان یہ مجازی معنی۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ہاتھ سے مراد یہاں پر مجازی معنی مراد ہوں گے، کیا؟ قدرت مراد ہوگی۔ تو یعنی کہ ہاتھ اور کہ جو جسم کا جزو ہونا اور قدرت و امکان یہ معنی تو ہیں، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں کوئی تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہے۔ اس طرح چشم، آنکھ حقیقت کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مجازی معنوں میں توجہ مقصود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں ہماری سمجھ آئیں ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ ایک اور لیکچر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، جس کے اندر مجاز مرسل کی جو مشہور 6 صورتیں ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مزید آگے بھی بہت ساری جو ہے اس کی صورتیں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے فی الحال جو 6 صورتیں جو مشہور ہیں زیادہ، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔